بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمیہ بنت خبات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد دعوت حق کا آغاز فرمایا تو وہی قریش مکہ جن کی زبانیں آپ کو امین امین کہتے نہیں تکتی تھیں، وہ نہ صرف آپ کے خون کے پیاسے بن گئے بلکہ جو شخص بھی دعوت حق پر لبیک کہتا اس پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتے تھے۔ اس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ اسی زمانے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بنو مخزوم کے محلے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ کفار قریش نے ایک ضعیف العمر خاتون کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں زمین پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر کہے لگا رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، محمد کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھ۔ مظلوم خاتون کی بے بسی دیکھ کر حضور آپ دیدہ ہو گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ راہ حق میں ظلم سہنے والی یہ خاتون جن کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی فرمائی اور جنت کی بشارت دی، حضرت سمیہ بنت خبات تھیں۔ حضرت سمیہ بنت خبات کا شمار نہایت بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے راہ حق میں اپنے ذوف اور کبر سینی کے باوجود زہرہ گداز مظالم جھیلے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کر دی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے کا محتمم بالشان شرف حاصل کیا۔ حضرت سمیہ کے آباء و اجداد میں صرف ان کے باپ خبات کا نام معلوم ہے۔ ان کا وطن اور خاندان کون سا تھا اور وہ کب اور کیسے مکہ پہنچی، کتب سیر ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایام جاہلیت میں مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن المغیرہ مخزومی کی کنیز تھیں۔ یہ بعثت نبوی سے تقریباً 45 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اسی زمانے میں یمن سے ایک قحطانی النسل شخص یاسر بن عامر اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش کرتے ہوئے مکہ میں وارد ہوا اور یہیں مستقل اقامت اختیار کر کے ابو حذیفہ بن المغیرہ کے حلیف بن گئے۔ اس نے حضرت سمیہ کی شادی یاسر بن عامر سے کر دی۔ ان کی صلب سے حضرت سمیہ کے دو بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ اور عمار۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن اور جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضور کی حیات اقدس کا یہ سارا دور یاسر، سمیہ، عبداللہ اور عمار کے سامنے گزرا اور انہوں نے حضور کی عظیم ترین شخصیت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نہایت گہرا اثر قبول کیا۔ کیونکہ بعثت کے بعد حضور نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو اس سارے خاندان نے کسی تعامل کے بغیر اس پر لبیک کہا۔ اس وقت ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت سمیہ اس کے ورثہ کی غلامی میں تھیں۔ یہ اہل حق کے لیے بڑا پرآشوب زمانہ تھا۔ مکہ کا جو شخص اسلام قبول کرتا مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور لرزہ خیز جور و تشدد سے کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر اور ان کے لڑکے غریب الوطن تھے اور حضرت سمیہ کو بھی ابھی بنی مخزوم نے آزاد نہیں کیا تھا۔ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں مشرکین کو کوئی چیز مانے نہ تھی۔ انہوں نے اس بے کس خاندان پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں بہت ضعیف اور کبیر السن تھے، مگر ان کی قوت ایمانی اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ مشرکین ان کو طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دیتے تھے اور شرک پر مجبور کرتے تھے، لیکن وہ ان کے قدم جادہ حق سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ڈگمگاتے تھے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ ان مظلوموں کو لوہے کی زرہیں پہنا کر مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لٹانا، ان کی پشت کو آگ کے انگاروں سے داغنا اور پانی میں غوطے دینا کفار کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے جہاں ان مظلوموں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ کو ان پر سخت دکھ ہوا اور آپ نے فرمایا، صبر کرو، اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور ان کے بچوں کو مبتلا مصیبت دیکھا تو آپ نے فرمایا، صبر کرو، الہی آل یاسر کی مغفرت فرما دے، اور تو نے ان کی مغفرت کر ہی دی۔ بوڑھے یاسر یہ ظلم سہتے سہتے ایک دن جاں بحق ہو گئے، لیکن مشرکین کو پھر بھی اس خاندان پر رحم نہ آیا اور انہوں نے حضرت سمیہ اور ان کے بچوں پر ظلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن حضرت سمیہ دن بھر سختیاں سہنے کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔
اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ اپنا برچھا حضرت سمیہ کو کھینچ مارا۔ وہ اسی وقت زمین پر گر گئی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے تیر مار کر حضرت سمیہ کے فرزند عبداللہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف عمار باقی رہ گئے تھے۔ ان کو اپنی والدہ کی مرگ بے کسی پر سخت صدمہ ہوا۔ روتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر عرض کی، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حضور نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کو دوزخ سے بچا۔ حضرت عمار تو بیٹے تھے، اس لیے ان کو والدہ کی مظلومانہ شہادت کبھی نہیں بھول سکتی تھی، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل کی شقاوت اور حضرت سمیہ کی مرگ بے کسی یاد رہی۔ چنانچہ غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ابو جہل جہنم واصل ہوا تو حضور نے حضرت عمار بن یاسر کو بلا کر فرمایا، قد قتل اللہ قاتل امیک، اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا۔ حضرت سمیہ کی شہادت ہجرت نبی سے کئی سال قبل واقع ہوئی اور اس لیے تمام اہل سیر نے انہیں اسلام کی شہید اول قرار دیا ہے۔ بنا کر دند خوش رسمیں بخاک و خوں غلطی دند، خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام رومان سن 9 ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک ایسی خاتون کی وفات کی خبر ملی جو شمع رسالت پر پروانہ وار فدا تھی۔ حضور یہ خبر سن کر سخت حزن و ملال کے عالم میں ان کے جنازے پر تشریف لے گئے، خود قبر میں اتارا اور پھر ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی امرأۃ مع الحور العین فلینظر الی ام رومان، کہ جو شخص عورتوں میں حور عین کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھے۔ یہ ام رومان جن کو سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی حور قرار دیا، سیدنا صدیق اکبر کی رفیقہ حیات حضرت حضور پر نور کی خوش دامن اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ حضرت ام رومان کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ کے خاندان فراس سے تھا۔ اہل سیر میں سے کسی نے ان کا اصل نام نہیں لکھا، اس لیے اپنی کنیت ام رومان ہی سے مشہور ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن عزینہ بن سبی بن دحمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ حضرت ام رومان کا پہلا نکاح زمانہ جاہلیت میں عبداللہ بن حارث بن سنجرہ سے ہوا اور انہی کے ساتھ مکہ آ کر سکونت پذیر ہوئیں۔ عبداللہ کی صلب سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام طفیل رکھا گیا۔ کچھ عرصہ بعد عبداللہ بن حارث نے وفات پائی اور ام رومان بے سہارا رہ گئیں۔ چونکہ عبداللہ اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کے حلیف بن گئے تھے، اس لیے ان کے انتقال کے چند ماہ بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ام رومان سے خود نکاح کر لیا۔ صدیق اکبر کی صلب سے ام رومان کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پیدا ہوئے، جو تاریخ اسلام کے نہایت درخشندہ ہستیاں تھیں۔ بعثت کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق ان 4 عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے لوائے توحید کو تھاما، یعنی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن حارث۔ حضرت ام رومان کو حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بھی بلا تامل ان کی تقلید کی اور یوں سابقون الاولین کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئیں۔ سفر ہجرت میں صدیق اکبر کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا عظیم الشان شرف حاصل ہوا۔ مکہ سے چلتے وقت انہوں نے بھی حضور کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے بھروسے پر دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ جب مدینہ پہنچ کر کچھ اطمینان حاصل ہوا تو رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکے بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ہمراہ عبداللہ بن اریقط کو اپنے صاحبزادے عبداللہ کے نام خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی عبداللہ بن اریقط کے بارے میں ہے۔ بعض روایتوں میں حضرت ام رومان کے پہلے خاوند کا نام طفیل بن سنجرہ بیان کیا گیا ہے اور ان کے صلب سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام طفیل کے بجائے عبداللہ دیا گیا ہے۔ اور عبداللہ بن اریقط کے بارے میں ہے کہ تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے۔ اس کا تعلق
बनतदील से था और वो मुख्तलिफ मकामात को एक दूसरे से मिलाने वाले रास्तों से माहिराना वाक़फियत रखते। उम्मे रुमान अस्मा और आयशा को अपने हमरा मदीना मुनव्वरा ले आईं। चुनांचे उम्मे रुमान हज़रत अस्मा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि सफ़र हिजरत में जब हम लोग पैदा के मुकाम पर पहुँचे तो मेरा ऊँट बिदक गया। मैं और मेरी वालिदा उम्मे रुमान इसके हौदज में बैठे हुए थे। ऊँट ने कूद फलांग शुरू की तो मेरी माँ बहुत मुस्तरब हुई और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी दुल्हन। पारे अल्लाह ने खैर की और ऊँट पकड़ा गया और हम लोग खैरियत से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहल व अयाल ने बनु हारिस बनु खज़रज के महल्ले में क़याम किया, जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक मकान पहले ही से ले रखा था। सन 6 हिजरी में इफ्क का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर मुनाफ़िकीन मदीना की साज़िश से नापाक तोहमत लगाई गई। वाक़या की सूरत कुछ ऐसी थी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबे मुबारक पर भी पुरमलाल हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के लिए अपने आका का मलाल क़यामत से कम न था। दुखिया बेटियों की पनाहगाह दामाने मादर ही होती है। हुज़ूर से इजाज़त लेकर गिरती पड़ती अपने वालिदैन पर ये बकिया हाशिया यहाँ पे दिया हुआ है। सफ़र हिजरत में इसी ने मक्का से मदीना तक उजरत पर रहनुमाई की खिदमत की। फिर पूरा इक्कत था। ये शख्स अगरचे शर्फ़ इस्लाम से बहरावर ना हुआ, लेकिन उसने अपने आप को मुहय्यरुल अक़ूल एतमाद का अहल साबित किया। मुशरिकीन कुरैश ने हुज़ूर की मुखबिरी करने के लिए ग्रां कदर इनाम का ऐलान कर रखा था, लेकिन इसने इसे ठुकरा दिया और किसी के कान में सफ़र हिजरत के पुरखतर राज की भनक तक न पड़ने दी। ये थे जो इधर हम पढ़ रहे थे, उसका बाकी था अब्दुल्ला बिन उरैकत। लोग अब्दुल्ला नाम रखते थे। तो ये इसका अगला है कि अपने वालिदैन के घर पहुंची। ये एक 2 मंजिला मकान था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ऊपर की मंजिल में थे और हज़रत उम्मे रुमान निचली मंजिल में बैठी थीं। बेटी को इस हालत में आते देखकर पूछा, मेरी बच्ची खैर तो है, कैसे आई? हज़रत आयशा ने वाक़या बयान किया। हज़रत आयशा उम्मे रुमान माँ थीं, दुख तो उन्हें भी बहुत हुआ, लेकिन हज़रत आयशा का दिल रखने को कहा, बेटी घबराओ नहीं। जो औरत अपने खामद को ज़्यादा महबूब होती है, इसे शौहर की नज़रों से गिराने के लिए ऐसी बातें बनाई जाती हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा के दिल पर बनी हुई थी। इन्हें माँ के जवाब से तस्कीन ना हुई और फटते अलम से इनकी चीख निकल गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी बच्ची की चीख सुनकर बाला खाने से नीचे उतरे। वाक़या सुना रकीकुल क़ल्ब तो थे ही, खुद भी रोने लगे। जब ज़रा करार आया तो हज़रत आयशा से कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, हम अभी आते हैं। जब वो चली गईं तो सिद्दीक़ अकबर उम्मे रुमान को हमरा लेकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के यहाँ पहुँचे। उम्मुल मोमिनीन रंजो आलम की शिद्दत से बुखार में मुब्तला हो गई थीं। हज़रत उम्मे रुमान ने इन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। नमाज असर के बाद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और इस बहतान के बारे में हज़रत आयशा से इस्तफ़सार फरमाया। हज़रत आयशा ने माँ बाप की तरफ देखा और कहा, आप लोग जवाब दें। लेकिन वो दोनों रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे शहदाई थे। अपने आका को मलूल देखकर बेटी की हिमायत कैसे कर सकते लगे, हम क्या कह सकते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। आज गैरत इलाही जोश में आई और अल्लाह ताला ने खुद आयशा सिद्दीक़ा की तहारत की गवाही बड़े पुरज़ोर अल्फाज में दी। इरशाद हुआ, जब तुमने ये सुना तो मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों की निस्बत नेक गुमान क्यों नहीं किया और क्यों ना कह दिया कि ये सरी तोहमत है। सूरह नूर। आयत बरात के नज़ूल से हज़रत उम्मे रुमान को कमाल दर्जे की मुसरत हुई और हज़रत आयशा का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी उठो और अपने शौहर के कदम लो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नाज़ से जवाब दिया, मैं तो सिर्फ अपने रब की ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरी बेगुनाही की शहादत दी। इसी साल के आखिर में एक और यादगार वाक़या पेश आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ असहाब सुफ़ा में से 3 बुज़ुर्गों को अपने घर बतौर मेहमान लाए। इन्हें वहाँ छोड़कर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ ले गए। वहाँ कुछ ज़्यादा देर हो गई। घर वापस आए तो हज़रत उम्मे रुमान ने पूछा, मेहमानों को यहाँ छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था, तुम मेहमानों को खाना खिला देती। हज़रत उम्मे रुमान ने अर्ज़ किया, मैंने इन्हें खाना भिजवाया था, लेकिन उन्हें मेज़बान की गैर हाज़िरी में खाना तनावुल करना पसंद नहीं किया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद खाना लेकर गए और तीनों बुजुर्गों को खिलाया। इस खाने में इतनी बरकत हुई कि मेहमानों और अहले खाना के
सैर होने के बाद भी नहायत अफराद से बच रहा। हज़रत अबू बकर ने उम्मे रुमान से पूछा, कितना खाना बाकी बच गया है? उन्होंने कहा, 3 गुने से भी ज़्यादा। सिद्दीक़ अकबर ने यह सारा खाना उठवा कर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भिजवा दिया। हज़रत उम्मे रोमान के साल वफ़ात के बारे में मौरख़ीन में सख्त इख्तिलाफ़ है। किसी ने सन 4 हिजरी लिखा है, किसी ने 5 हिजरी और बाद ने सन 6 और 9 हिजरी बयान किया है, लेकिन ये बावर करने के लिए कवी दलाइल मौजूद हैं कि इनकी वफ़ात सन 9 हिजरी से पहले नहीं हुई। सही बुखारी तफसीर सूरह नूर में वाक़या तख़य्युर सन 9 हिजरी के सिलसिले में इनका नाम सराहत से आया है। इमाम बुखारी ने तारीख़ सग़ीर में हज़रत उम्मे रुमान का नाम इन लोगों में लिखा है जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहद ख़िलाफ़त में वफ़ात पाई। मौलाना सैयद सलमान नदवी ने सीरा आयशा में लिखा है कि हज़रत उम्मे रुमान हज़रत उस्मान की खिलाफत तक ज़िंदा रहीं, ताहम जमहूर अहले सियर ने सन 9 हिजरी वाली रवायत को तरजीह दी है। अगर यह तस्लीम किया जाए कि हज़रत उम्मे रुमान ने अहद रसालत के बाद वफ़ात पाई तो फिर इनके बारे में लिसान रसालत मआब से जो अल्फाज मंसूब हैं वो हुजूर ने किसी और मौका पर फरमाए होंगे। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अल्लामा इब्न साद ने हज़रत उम्मे रुमान के बारे में ये राय ज़ाहिर की है, कानत उम्मे रुमान इम्रअतुन सालिहा, उम्मे रुमान बहुत नेक खातून थी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ ज़ातुन निताक़ैन। जिस रात को सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके गारे सौर में तशरीफ़ फरमा हुए मुशरिकीन नाफरजाम सारी रात काशान नबूवत के गिर्द घेरा डालकर इस बात का इंतज़ाम करते रहे कि हुजूर कब बाहर तशरीफ़ लाएं और वो अपना नापाक मंसूबा पूरा करें। लेकिन इन बदबख्तों को मालूम नहीं था कि अल्लाह ने रात को उनकी आंखें पट्टम कर दी और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की इब्तिदाई आयात पढ़ते हुए इनके दरमियान से निकलकर मक्का मुअज़्ज़मा को अलविदा कह चुके थे। सफ़ीदा सहर नमूदार हुआ और उन्होंने हुजूर के बिस्तर अक़दस पर हज़रत अली करमुल्लाह वजहो को इस्तराहत फरमाते देखा तो सर पीट कर रह गए। सारी बात उनकी समझ में आ गई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उनका सुर्खेल अबू जहल अपने मंसूबे की नाकामी पर गम और गुस्सा से दीवाना हो गया और सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पहुंचकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर से एक नौजवान खातून बाहर आई। अबू जहल ने कड़क कर पूछा, लड़की तेरा बाप किधर है? खातून ने जवाब दिया, मैं क्या बता सकती हूँ। यह सुनकर अबू जहल ने खातून के चेहरे पर इस जोर का थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली टूटकर दूर जा पड़ी। मजलूम खातून बड़े सब्र और खामोशी के साथ घर अंदर चली गईं और अबू जहल बकता झकता वहां से दफा हो गया। ये खातून जिन्होंने फिरौन कुरैश अबू जहल के कहर व गज़ब की मुतलक परवाह न की और हिजरत के पुरखतर राज को अपने नेहा खाने दिल में महफूज रखा, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारगार सिद्दीक़ अकबर की बड़ी साहबजादी हज़रत अस्मा थी। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ बिन अबू कहाफ़ा उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तय्यम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई अल-क़रशी का शुमार नहायत बुलंद रुतबा सहाबियात में होता है। वालिदा का नाम कुतैला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा था। नाना अब्दुल उज़्ज़ा कुरैश के नामवर रईस थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज़रत अस्मा की सौतेली बहन थीं और इनसे उम्र में छोटी थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर हज़रत अस्मा के हकीकी भाई थे। हज़रत अस्मा हिजरत नबी से 27 साल कबल मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुई। वालिद माजिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोज़े अव्वल से ही नहायत आला अखलाक और पाकीज़ा औसाफ के हामिल थे। ज़ाहिर है कि ऐसे पाकीज़ा पाकबाज और फरिश्ता सीरत बाप के ज़ेर साया इनकी तरबियत कैसे हुई होगी। कबूल इस्लाम के लिहाज से भी हज़रत अस्मा को इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत हासिल है। वो अवाइल बेसत में इस वक़्त सआदत अंदोज़ इस्लाम हुई जब सिर्फ 17 नफूस कुदसी मख्फ़ी तौर पर ईमान लाए थे। इस तरह अस्साबिकूनल अव्वलून की सफ़ में इनका 18वां नंबर है। हज़रत अस्मा का निकाह हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम से हुआ जो अस्हाब अशरा मुबश्शिरा में से एक हैं। वो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा के हकीकी भतीजे थे। बेसत के चौथे साल के अवाइल में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग हक़ का आगाज़ फरमाया तो मुशरिकीन कुरैश के कहर व गज़ब का आतिश फ़शां पूरी कुव्वत से फट पड़ा और उन्होंने
پرستاران حق پر ایسے دلدوز مظالم ڈھانے شروع کر دیے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت اسما نے ایسے کئی مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسند ابو یعلا میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت اسما سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں جو تکالیف پہنچی، آپ نے ان میں سے کون سی تکلیف زیادہ سخت دیکھی؟ حضرت اسما نے بیان کیا کہ ایک دن بہت سے مشرکین مسجد حرام میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد نے ہمارے معبودوں کو یہ اور یہ کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ تمام مشرکین حضور پر جھپٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر تک ان کے شور و غوغا کی آواز پہنچی۔ اس وقت وہ گھر میں ہمارے پاس بیٹھے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ قریش محمد کے قتل پر آمادہ ہیں۔ حضرت ابوبکر مسجد حرام کی طرف بھاگ کر گئے۔ اس وقت ان کے سر پر 4 زلفیں تھیں اور وہ کفار سے کہہ رہے تھے، تمہارا ناس جائے! کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی جانب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے۔ اتنا زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں اٹھا کر گھر لائے تو زخموں کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی کہ سر کی جس مینڈھی کو ہاتھ لگاتے تھے بال جھڑ جاتے تھے، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے، تبارک یا ذوالجلال والاکرام! اپنے آقا و مولا شفیق، والد گرامی اور دوسرے اہل حق پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ کر حضرت اسما کے دل پر جو گزرتی ہوگی، وہ نہایت صبر و استقامت کے ساتھ یہ روحانی کلفت سہتی رہیں تاں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سفر ہجرت میں حضرت اسما کے پدر گرامی کو رفاقت خیر البشر کا محتمم بالشان شرف حاصل ہوا۔ شب ہجرت کو حضور نے اپنے بستر مبارک پر اپنے جاں نثار ابن عم حضرت علی مرتضیٰ کو سلایا اور خود سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے دشمنوں کے درمیان سے گزر کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا غافل کیا کہ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ حضور کب اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسما اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مل کر فوراً سامان سفر درست کیا۔ حضرت اسما نے 2-3 دن کا کھانا تیار کر رکھا تھا، اسے ایک تھیلے میں ڈال کر اور ایک مشکیزے میں پانی ڈالا۔ اتفاق سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے گھر میں کوئی رسی موجود نہ تھی اور وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ حضرت اسما نے فوراً اپنا کمر بند نطاق کھول کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک سے کھانے کے تھیلے کا منہ باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسما کی اس خدمت سے بہت خوش ہوئے اور انہیں ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا۔ بعض روایتوں میں اس واقعہ کو ایک دوسری صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہ شب ہجرت میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں مکے سے نکل کر غار ثور میں نزول اجلال فرمایا۔ حضرت اسما اس راز سے آگاہ تھیں۔ وہ روزانہ رات کو اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ خفیہ طور پر غار ثور میں تشریف لے جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد ماجد کو تازہ کھانا کھلا کر واپس آتی۔ تیسری رات کے آخری حصے میں عبداللہ بن اریقط نے، جسے رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، حسب ہدایت 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر پہنچ گیا۔ اسی وقت حضرت اسما بھی ایک تھیلے میں کھانا ڈال کر آ پہنچی۔ جلدی میں گھر سے چلتے وقت اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز ساتھ لانے کا خیال نہ رہا، چنانچہ انہوں نے اپنا نطاق، وہ رومال یا کپڑا جو اس زمانے میں عورتیں قمیض کے اوپر کمر پر لپیٹتی تھیں، کھول کر اسے پھاڑا، ایک حصے سے زیادہ راہ کے تھیلے کا منہ باندھ کر اور ایک اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لٹکا دیا اور دوسرا حصہ اپنی کمر پر لپیٹ لیا، اسی لیے انہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت اسما کا اپنا بیان یہ ہے کہ جب توشہ دان کو باندھنے کے لیے اور کوئی چیز نہ ملی تو میرے والد نے مجھے اپنا نطاق پھاڑنے کا حکم دیا، اسی وجہ سے میرا نام ذات النطاقین رکھا گیا۔ بعض روایتوں میں ان کا لقب ذات النطاق بھی بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری باب الہجرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اسما نے اپنے نطاق کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس کو تھیلی کے منہ پر لپیٹا، اسی لیے ان کا نام ذات النطاق پڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ابن زبیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ماں ذات النطاق ہیں۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت اسما کو ذات النطاقین بھی کہتے تھے اور ذات النطاق بھی۔ عبداللہ بن اریقط کا تعلق
बनी अत्तैल से था। वो अगरचे गैर मुस्लिम था लेकिन नहायत काबिल एतमाद शख्स था। जब किसी से कोई मामला तय कर लेता था तो उसको जान पर खेल कर निभाता था। अरब के मुख्तलिफ रास्तों से इसको कमाल दर्जे की वाकफियत थी, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इसको उजरत पर रहनुमाई के लिए मुकर्रर किया था और 2 ऊँटनियाँ इस हदायत के साथ उसके सुपुर्द की थीं कि जिस वक़्त और जिस जगह तुम्हें हम बुलाएं नहायत राजदारी के साथ ऊँटनियाँ लेकर वहाँ पहुँच जाना। वाक़या की सूरत ख़्वा कुछ भी हो, यानी नताकैन का जो बात है, वाक़या की सूरत ख़्वा कुछ भी हो, इस खिदमत की बदौलत हज़रत अस्मा को बारगाह रिसालत से जो लक़ब मरहमत हुआ वो आज 14 सदियाँ गुज़रने के बावजूद ज़िंदा है और ताअबद ज़िंदा रहकर इनके इज़्ज़ो शरफ़ पर मोहर तस्दीक ज़ब्त करता रहेगा। शब-ए हिजरत की सुबह को वो वाक़या पेश आया जिसका ज़िक्र ऊपर आया है। जब जब अबू जहल बकता झकता चला गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाबीना वालिद अबू कुहाफ़ा जो अभी ईमान नहीं लाए थे, हज़रत अस्मा से मुख़ातिब होकर बोले, बेटी अबू बकर ने तुम्हें दोहरी मुसीबत में डाला है, खुद भी चला गया और सारा माल भी साथ ले गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाक़ई घर में रखा हुआ सारा रुपया साथ ले गए थे, लेकिन हज़रत अस्मा ने ज़ईफ़ुल उम्र और नाबीना दादा का दिल तोड़ना मुनासिब न समझा और जवाब दिया, नहीं दादा जान, उन्होंने खैर कसीर हमारे लिए छोड़ी है। फिर उन्होंने एक कपड़े में कुछ पत्थर डाले और इस घड़े या ताक में रख दिए जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना माल रखा करते थे। इसके बाद वो अबू कुहाफ़ा का हाथ पकड़कर वहाँ ले गईं और कहा, दादा जान, आप हाथ लगाकर देख लें ये क्या रखा है। अबू कुहाफ़ा ने इस कपड़े की पोटली पर हाथ रखा तो मुतमईन हो गए और बोले, अबू बकर ने अच्छा किया, तुम्हारे लिए काफ़ी इंतज़ाम कर गया, यानी वो नाबीना थे तो उन्होंने इस तरह उनको तसल्ली दी। हिजरत के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन कुबा में क़याम फरमाया और फिर मदीना मुनव्वरा को अपने कदूम मेमनत व लज़ूम से मुशर्रफ फरमाया। चंद माह बाद हजूर ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अबू राफ़े को मक्के भेजा कि वो आपके अहले खाना और मुतल्लक़ीन को मदीना ले आएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इन दोनों के साथ अब्दुल्ला बिन उरैक़त को अपने साहबजादे अब्दुल्ला के नाम ख़त देकर भेजा कि वो भी अपनी वालिदा उम्मे रुमान और बहनों को मदीना ले आएं। चुनांचे हज़रत ज़ैद और हज़रत अबू राफ़े, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत उम्मे ऐमन ज़ौजा हज़रत ज़ैद और उसामा बिन ज़ैद को ले आए और हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर, हज़रत उम्मे रुमान, हज़रत अस्मा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। एक रवायत में है कि हज़रत अस्मा ने चंद दिन बाद अपने शौहर हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम और खुश दामन हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के साथ हिजरत की और कुबा में क़याम किया, लेकिन जमहूर अरबाब सियर ने पहली रवायत को तरजीह दी है। सही बुखारी में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से रवायत है कि हजरत नबवी से कुछ अरसा पहले हज़रत ज़ुबैर एक तिजारती काफ़िले के साथ शाम गए। हुज़ूर के सफ़र हिजरत के दौरान में वो शाम से पलट रहे थे। रास्ते में किसी जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात हो गई। उन्होंने हुजूर और हज़रत अबू बकर अपने खुसर की खिदमत में कुछ सफ़ेद कपड़े तोहफ़तन पेश किए और आप यही कपड़े ज़ेब तन फरमाकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। मक्का वापस पहुंचकर हज़रत ज़ुबैर ने भी हिजरत की तैयारी की और अपनी वालिदा हज़रत सफ़िया को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आ गए। कहा जाता है कि उन्होंने कुबा में मुस्तकिल अकामत इख्तियार की और वहीं हज़रत अस्मा को भी ख़ास मदीना मुनव्वरा शहर से बुला लिया। हिजरत के बाद इत्तफाक से अरसा तक किसी महाजिर के यहाँ औलाद न हुई। इस पर यहूद मदीना ने मशहूर कर दिया कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है और इनका सिलसिला नस्ल मुनक़ते कर दिया है। यही दिन थे कि सन 1 हिजरी में हज़रत अस्मा के बतन से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए। गोया हिजरत के बाद वो मुसलमानों के 9 मौलूद अव्वल थे। मुसलमानों को हज़रत अब्दुल्ला की विलादत पर बेहद मुसर्रत हुई। उन्होंने फ़र्ते इंबसात में इस ज़ोर से नारा हाय तकबीर बुलंद किए कि दश्तो जबल गूंज उठे। यहूदी सख्त शर्मिंदा हुए क्योंकि इनके दजलो तलबीस का पर्दा चाक हो गया। हज़रत अस्मा बच्चे अब्दुल्ला को गोद में लेकर हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुईं। आपने बच्चे को अपनी आगोश मुबारक में ले लिया, एक खजूर अपने दहन मुबारक में डालकर चबाई और फिर इसे अपने लुआब दहन के साथ मिलाकर नन्हे अब्दुल्ला के मुंह में डाला। इसके बाद हुजूर ने बच्चे के लिए दुआए खैर व बरकत मांगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने इन्हीं भांजे के नाम पर अपनी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रखी थी। मदीना मुनव्वरा कुबा में अकामत गजी होने के बाद हज़रत अस्मा ने पहले चंद साल
بڑی تنگی تشی سے بسر کیے۔ اس زمانے میں ان کے شوہر حضرت زبیر بہت مفلس اور تنگدست تھے اور ان کی ساری متاع لے دے کر ایک گھوڑے اور ایک اونٹ پر مشتمل تھی۔ حضور نے انہیں نخلستان بنی نذیر میں کچھ زمین بطور جاگیر عطا فرمائی تھی، چنانچہ شروع میں وہ اس میں کاشت کر کے اپنی معاش کا سامان پیدا کرتے تھے۔ یہ زمین مدینہ منورہ سے 3 فرسخ دور تھی۔ حضرت اسما روزانہ وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے لاتی، انہیں کوٹ کر اونٹ کو کھلاتی، گھوڑے کے لیے گھاس مہیا کرتی، پانی بھرتی، مشک پھٹ جاتی تو اس کو سیتی۔ ان کاموں کے علاوہ گھر کا دوسرا سب کام بھی خود ہی انجام دیتی تھیں۔ روٹی اچھی طرح نہ پکا سکتی تھیں۔ پڑوس میں چند انصاری خواتین تھیں، وہ ازراہ محبت و اخلاص ان کی روٹیاں پکا دیتی تھیں۔ صحیح بخاری میں خود حضرت اسما سے روایت ہے، زبیر نے مجھ سے نکاح کیا، اس وقت نہ تو ان کے پاس زمین تھی، نہ غلام، نہ کچھ اور سوائے ایک اونٹ کے اور ایک گھوڑے کے۔ میں ان کے گھوڑے کو دانہ کھلاتی تھی، پانی بھرتی تھی، ڈول سیتی تھی، آٹا گوندتی تھی۔ انصار کی چند عورتیں جو میری ہمسایہ تھیں روٹی پکا دیتی تھیں، وہ عورتیں مخلص تھیں۔ میں زبیر کی زمین سے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی سر پر گٹھلیاں رکھ کر لاتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے 3 فرسخ کی مسافت پر تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور طبرانی نے حضرت اسما کی تنگ دستی کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے، جو خود حضرت اسما کی زبانی مذکور ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمان حضرت زبیر کو عطا فرمائی تھی۔ یہ بنو نذیر والی زمین کہلاتی تھی۔ ایک دن زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں باہر گئے۔ ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا، اس نے ایک بکری ذبح کی اور بھونی۔ اس کی خوشبو جب میری ناک میں پہنچی تو مجھے ایسی سخت اشتہا پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ان دنوں میری بیٹی خدیجہ پیدا ہونے والی تھی، مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں یہودی عورت کے پاس آگ لینے کے لیے گئی، اس ارادہ سے کہ شاید وہ مجھ سے کھانے کی بات پوچھے، ورنہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں پہنچ کر خوشبو سے میری اشتہا میں اور اضافہ ہو گیا، لیکن یہودیہ نے کھانے کی بات ہی نہ کی۔ میں آگ لے کر اپنے گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد پھر یہودیہ کے گھر گئی، پھر بھی اس نے کھانے کی بات نہ کی۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر اس کے گھر پھیرا ڈالا، لیکن کسی نے بات نہ پوچھی۔ اب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کی کہ الہی میری اشتہا کا سامان مہیا کر دے۔ اتنے میں اس یہودیہ کا شوہر اپنے گھر آیا اور آتے ہی پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ یہودیہ نے کہا، ہاں، پڑوس کی عرب عورت آئی تھی۔ یہودی نے کہا، جب تک اس گوشت میں سے تو اس کے پاس کچھ نہ بھیجے گی میں ہرگز اس کو نہ کھاؤں گا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں کھانے کو نظر نہ لگ گئی ہو۔ چنانچہ اس نے میرے پاس گوشت کا ایک پیالہ بھیج دیا۔ اس زمانے میں میرے لیے اس جگہ اس سے زیادہ پسندیدہ اور عجیب کوئی کھانا نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت حضرت کی صاف گوئی پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں نصرت اور ایک بشری کمزوری کا حال صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اسی زمانے میں ایک دن حضرت اسما کھجور کی گٹھلیوں کا گٹھا سر پر لادے چلی آ رہی تھیں کہ راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصحاب کے ہمراہ مل گئے۔ حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور چاہا کہ اسما اس پر سوار ہو جائیں، لیکن حضرت اسما شرم کی وجہ سے اونٹ پر نہ بیٹھی اور گھر پہنچ کر حضرت زبیر سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، سر پر بوجھ لادنے سے شرم نہ آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر بیٹھنے میں شرم و حیا مانے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زبیر اور اسما کو ایک غلام عطا کیا، جس نے گھوڑے اور اونٹ کی نگہداشت سنبھال لی اور حضرت اسما کی مصیبت کم ہوئی۔ شروع میں حضرت اسما افلاس کی وجہ سے ہر چیز ناپ تول کر خرچ کیا کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت اسما سے فرمایا، اسما، ناپ تول کر مت خرچ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی نپی تلی روزی دے گا۔ حضرت اسما نے حضور کے ارشاد کو حرص جاں بنایا اور کھلے دل سے خرچ کرنے لگی۔ خدا کی قدرت، اسی وقت سے حضرت زبیر کی آمدنی بڑھنے لگی اور تھوڑی ہی مدت میں ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ آسودہ حالی کے بعد بھی حضرت اسما نے اپنی سادہ وضع ترک نہ کی، ہمیشہ روکھی سوکھی روٹی سے شکم پوری کرتیں اور موٹا جھوٹا کپڑا پہنتیں۔ البتہ اپنی دولت کو خیر خیرات کے کاموں میں بے دریغ صرف کرتی تھیں۔ جب کبھی بیمار ہوتیں تمام غلاموں کو آزاد کر دیتیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ ہدایت کیا کرتی تھیں کہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ حاجت مندوں کی امداد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم بخل کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ ہاں، جو صدقہ کرو گے اور راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا، کہ اس ذخیرہ کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔
حضرت اسما نے اپنی سادہ اور درویشانہ وضع آخر دم تک برقرار رکھی۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ ان کی زندگی کے آخری دور میں ان کے صاحبزادے منذر بن زبیر عراق کی فتح کے بعد لڑائی کے میدان سے واپس آئے تو ان کے مال غنیمت کے حصے میں کچھ قیمتی زنانہ کپڑے بھی تھے۔ انہیں لے کر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت اسما نے یہ کپڑے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، بیٹا مجھے تو موٹا کپڑا پسند ہے۔ چنانچہ منظر نے ان کے لیے موٹے کپڑے لائے جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا اور فرمایا، بیٹا مجھے ایسے ہی کپڑے پہنایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ عائشہ اور والدہ اسما سے زیادہ سخی اور کریم النفس کسی کو نہیں دیکھا۔ فرق یہ تھا کہ حضرت عائشہ ذرا ذرا جوڑ کر جمع کرتی تھیں، جب کچھ رقم جمع ہو جاتی تو سب کی سب راہ خدا میں لٹا دیتی تھیں، اور حضرت اسما جو کچھ پاتی تھیں اسی وقت تقسیم کر دیتی تھیں۔ حضرت اسما نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ترکے میں ایک جائیداد پائی تھی، اس کو انہوں نے 1,00,000 درہم پر فروخت کر دیا اور ساری رقم قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق کو جو ان کے قرابت دار تھے دے دی، کیونکہ وہ حاجت مند تھے۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات کے بعد کا ہے۔ باوجود کشادہ دستی اور فیاضی کے حضرت اسما اپنے شوہر کے گھر بار کی حفاظت انتہائی دیانتداری سے کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت زبیر کی غیر حاضری میں ایک سوداگر آیا اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر التجا کی، اپنے گھر کی دیواروں کے سائے میں مجھے سودا بیچنے کی اجازت دیجیے۔ بولیں، اگر میں اجازت دے دوں اور زبیر انکار کر دیں تو بڑی مشکل بن جائے گی، تم زبیر کی موجودگی میں آ کر اجازت طلب کرنا۔ حضرت زبیر گھر تشریف لائے تو سوداگر پھر آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر درخواست کی، عبداللہ میں مسکین آدمی ہوں، آپ کی دیوار کے سائے میں کچھ سودا بیچنا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائیں۔ بولی، میرے گھر کے سوا تمہیں مدینہ میں اور کوئی گھر نہ ملا؟ حضرت زبیر نے فرمایا، تمہارا کیا بگڑتا ہے جو ایک مسکین کو بیع و شراء سے روکتی ہو؟ حضرت اسما نے اسے فوراً اجازت دے دی، کیونکہ ان کا دلی منشا بھی یہی تھا۔ حضرت اسما کا دست سخاوت بے حد کشادہ تھا، لیکن حضرت زبیر کے مزاج میں ذرا سختی تھی۔ حضرت اسما نے ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں شوہر کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر یتیموں مسکینوں کو کچھ دے سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں دے سکتی ہو۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ارشاد نبی کی تعمیل کی۔ صحابیات نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیے۔ حضرت اسما کے پاس ایک لونڈی تھی، انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور روپیہ لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت زبیر گھر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت اسما سے وہ روپیہ مانگا، انہوں نے فرمایا، میں نے صدقہ کر دیا۔ حضرت زبیر خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے وہ بھی طالب تھے۔ حضرت اسما نہایت راسخ العقیدہ مسلمان تھیں، لیکن ان کی والدہ قطیلہ بنت عبد العزیٰ شرف اسلام سے بہرہ یاب نہ ہوئیں، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو ہجرت سے پہلے طلاق دے دی تھی۔ ایک روایت کے مطابق طلاق کے بعد انہوں نے کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن قطیلہ مدینہ منورہ آئیں اور حضرت اسما سے کچھ روپے مانگے۔ حضرت اسما ان کی مدد کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے روپے دینے میں متعمل تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ مشرک ہیں اور وہ مجھ سے روپے مانگتی ہیں، کیا میں ان کی امداد کر سکتی ہوں اور ان کے سوال کو پورا کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی سے نہیں روکتا۔ طبقات ابن سعد اور مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسما کی والدہ قطیلہ ان کے لیے کچھ تحائف لے کر ملنے آئیں۔ حضرت اسما کی غیرت دینی نے گوارا نہ کیا کہ اپنی مشرک ماں کے تحائف قبول کریں یا انہیں اپنے مکان میں ٹھہرائیں، چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی معرفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس موقع پر میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان کے تحائف قبول کر لو اور ان کو اپنے گھر میں مہمان رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت ملنے پر انہوں نے والدہ کو اپنے مکان میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور ان کے تحفے قبول کر لیے۔ حضرت اسما کمال درجے کی عابدہ اور زاہدہ تھیں، کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے تقدس کا عام شہرہ ہو گیا تھا اور طرح طرح کے مریض ان کے پاس دعائے خیر کرانے آتے تھے۔ اگر کوئی بخار کا مریض ان کے پاس آتا تو اس کے لیے دعا کرتی اور پھر اس کے سینے پر پانی چھڑکتی، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا۔ فرمایا کرتی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بخار نار جہنم کی گرمی ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔
सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तहवील में था। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने ये जुब्बा मुबारक हज़रत अस्मा के सपुर्द कर दिया। उन्होंने इसे सर आंखों पर रखा और जब तक जिंदा रहीं इसे अपनी जान के साथ रखा। अगर कभी घर में कोई अलील हो जाता तो इस जुब्बा मुबारक को धोकर इसका पानी मरीज को पिला देती थी। इसकी बरकत से बीमार को शिफा हो जाती थी। खुद हज़रत अस्मा को कभी दर्द सर होता तो अपने सर को हाथ में पकड़ कर कहती, इलाही, अगरचे मैं बहुत ख़ताकार हूँ लेकिन तेरी रहमत और फजल बेपाया है, अल्लाह ताला इन्हें आराम दे देता। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुसूफ की नमाज पढ़ा रहे थे। अत्तत सहाबियात जिनमें हज़रत अस्मा भी शामिल थीं आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ रही थीं। हजूर ने नमाज को कई घंटे तूल दिया। हज़रत अस्मा की तबीयत कुछ कमज़ोर थी, थक कर चूर चूर हो गईं लेकिन बड़े इस्तक़लाल से खड़ी रहीं। जब नमाज ख़त्म हुई तो गश खाकर गिर पड़ी, चेहरे और सर पर पानी छिड़का गया तो होश में आईं। सही बुखारी में खुद हज़रत अस्मा से रवायत है कि एक दफ़ा सूरज को ग्रहण लगा तो मैं आयशा ज़ौजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गई। वहाँ देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं और आयशा भी नमाज में मशगूल थी। मैंने इनसे पूछा, लोगों को क्या हुआ? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा, क्या ये खुदाई निशान है? उन्होंने इशारे से इस बात में जवाब दिया। चुनाचे मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज इतनी तवील हुई कि थकावट के मारे मुझे गश आ गया और बाद में अपने सर पर मैंने पानी डाला। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद फरमाया, मैंने अभी जो कुछ देखा है इससे पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि दोज़ख और जन्नत भी मेरे मुशाहिदे में आए। मुझे बताया गया कि तुम दो कब्रों में आजमाइश में डाले जाओगे, जैसा कि फितना दज्जाल के मौका पर तुम्हारी आजमाइश होगी। फरिश्ते तुम में से हर एक की तरफ आएंगे और मेरी सूरत दिखा कर पूछेंगे, क्या तुम इनको जानते हो? मोमन जवाब देगा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जो हमारी तरफ वाज़े हक और हदायत के साथ आए। हम इन पर ईमान लाए और इनकी मुताबिअत की। बस फरिश्ते इनसे कहेंगे कि तुम अब चैन की नींद सो जाओ क्योंकि हमें मालूम हो गया है कि तुम मोमिन हो। इसके बरअक्स एक मुनाफिक या शक रखने वाला आदमी जवाब देगा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने लोगों को कुछ कहते सुना और मैंने भी इनके देखा देखी इसी तरह कह दिया। बस फरिश्तों के अताब की जद में आ जाएगा। हज़रत अस्मा ने अपनी ज़िंदगी में कई हज किए। सहीहैन में है कि उन्होंने पहला हज सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था और इसकी ज़रा ज़रा तफसील उनको याद थी। हुजूर के विसाल के बाद एक दफ़ा हज के लिए गईं और मुज़दलिफ़ा में ठहरीं तो रात को नमाज पढ़ी। चांद डूबने के बाद रमी के लिए गईं और फिर सुबह की नमाज पढ़ी। गुलाम ने जो साथ था कहा, आपने बड़ी जल्दी की है। फरमाया, हुजूर ने पर्दा नशीनों को इसकी इजाज़त दी है। जब हजून से गुजरती तो फरमाती कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ ठहरे थे। इस वक्त हमारे पास बहुत कम सामान था। हमने और आयशा और ज़ुबैर ने उम्रा किया था। हज़रत अस्मा बहुत निडर और शुजा थीं। एक रवायत में है कि हुजूर के विसाल के बाद वो अपने शौहर और फर्जंद के साथ शाम के मैदान जहाद में तशरीफ़ ले गईं और कई दूसरी ख़वातीन की तरह यरमुक की हौलनाक लड़ाई में जंगी खिदमात अंजाम दी। हज़रत सईद बिन आस के दौर इमारत में मदीना मुनव्वरा में बहुत बदअमनी फैल गई और कसरत से चोरियां होने लगीं। इस ज़माने में हज़रत अस्मा अपने सरहाने खंजर रखकर सोया करती थीं। लोगों ने पूछा, आप ऐसा क्यों करती हैं? तो जवाब दिया, अगर कोई चोर या डाकू मेरे घर आएगा तो इस खंजर से इसका पेट चाक कर दूंगी। हज़रत अस्मा को अल्लाह ताला ने बड़ा कवी हाफिजा अता किया था और वो कभी कभी अपने बचपन और जवानी के वाक़यात बड़ी सेहत के साथ बयान किया करती थीं। वाक़या फ़ील तारीख़ का मशहूर वाक़या और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। इस वाक़या ने यमन के हबशी हाकिम अबरहा ने एक जर्रार लश्कर के साथ मक्का मुअज़्ज़मा पर फौज कशी की थी। इसके लश्कर में महमूद नामी एक द्यो पैकर हाथी और चंद दूसरे 7-8 या बरवायत 12 हाथी भी शामिल थे। अल्लाह ताला ने इस लश्कर पर अबाबीलों के झुंड भेज दिए जो असहाबे फील पर कंकरियां बरसाने लगे और आन की आन में इनको खाए हुए भूसे अस्फ़ माअकूल की मानद करके रख दिया। खुदा की कुदरत, इस लश्कर में से 2 फीलबान, एक महावत और एक चरकटा यानी हाथी के लिए चारा लाने वाला किसी तरह बच गए, लेकिन इनकी जिंदगी मौत से भी बदतर थी क्योंकि वो अंधे और लूंजे हो गए थे। क्यास ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें निशान इबरत बनाने के लिए जिंदा छोड़ दिया। हज़रत अस्मा से रवायत है कि मैंने इन दोनों गंजे फीलबानों को इसाफ और नायला बुतों के पास बैठे देखा है कि भीख मांगा करते थे। सैयदना हज़रत उमर फारूक के चचाजाद भाई ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल अल-अददी अल-करशी इन मुस्तकीम अल-फितरत
ان مستقیم فطرت انسانوں میں سے تھے جو کفر و شرک کے ظلمت کدہ جاہلی عرب میں توحید کے علمبردار تھے۔ انہیں حضور کی بعثت سے 5 سال قبل کسی نے بلاد لخم میں قتل کر ڈالا۔ ایک مرتبہ ان کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور حضور ان کے عقیدہ توحید اور محاسن اخلاق کے مداح تھے۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق زید کے فرزند حضرت سعید جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کے ساتھ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، زید کے خیالات کا آپ کو علم ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ زید بن عمرو کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے، اور ان کی وفات دین ابراہیمی پر ہوئی۔ ایک اور روایت میں زید کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ حضرت اسماء نے لڑکپن میں زید کو دیکھا تھا اور ان کے محاسن اخلاق کا اچھی طرح مشاہدہ کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت اسماء سے روایت ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا، کعبہ کی دیوار کا سہارا لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اے گروہ قریش، واللہ میرے سوا تم میں سے کوئی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ وہ معدودہ کوجلہ لیتے تھے یعنی زندہ رکھتے تھے۔ جب کوئی شخص اپنی لڑکی کو مارنا چاہتا تھا تو وہ کہتے تھے معودہ کو جلا لیتے تھے، یعنی وَإِذَا جو جب جوان ہو جاتی تو وہ کہتے تھے اسے مت قتل کرو۔ جب کوئی شخص اپنی لڑکی کو مارنا چاہتا تھا تو وہ کہتے تھے اسے مت قتل کرو، میں اس کا بار اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر لے جاتے تھے۔ جب جوان ہو جاتی تھی اس کے باپ سے کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو اس کو لے جا سکتے ہو، ورنہ میرے پاس رہنے دو، میں اس کے اخراجات برداشت کروں گا۔ وَإِذَا مَعُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی معودہ کو جلا دیتے تھے، یعنی جس کو لوگ مارنے کے لیے، زندہ دفن کرنے کے لیے جس کو کوشش کی جاتی تھی۔ طویل عرصہ کی ازدواجی زندگی کے بعد حضرت اسماء کی زندگی میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، یعنی حضرت زبیر بن العوام نے انہیں طلاق دے دی۔ مورخین نے طلاق کی مختلف وجوہ بیان کی ہیں، لیکن اصل سبب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قیاس غالب یہ ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت اسماء کے درمیان بعض خانگی معاملات میں اختلاف کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ حضرت زبیر کے مزاج میں کچھ درشتی تھی، ایک دن کسی بات پر غصہ میں آ گئے اور حضرت اسماء کو زد و کوب کرنا چاہا۔ ان کے بڑے فرزند عبداللہ اتفاق سے گھر میں موجود تھے۔ حضرت اسماء نے ان سے مدد چاہی۔ حضرت زبیر نے عبداللہ کو دخل اندازی سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اپنی ماں کی حمایت کی تو اسے طلاق ہے۔ حضرت عبداللہ کو گوارا نہ ہوا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے والدہ کو تشدد کا شکار ہوتا دیکھیں، آگے بڑھے اور ان کا بازو حضرت زبیر کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت اسماء کے درمیان ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو گئی اور حضرت اسماء مستقل طور پر فرزند اکبر حضرت عبداللہ کے ساتھ رہنے لگیں۔ وہ اپنی والدہ کے بے حد خدمت گزار تھے اور زندگی کے آخری سانس تک ان کے کفیل رہے۔ حضرت اسماء بڑی فراخ حوصلہ اور نیک دل خاتون تھیں۔ حضرت زبیر سے علیحدگی کے بعد بھی وہ انہیں ہمیشہ عزت و احترام سے یاد کرتی تھیں اور ان کی خوبیوں کی مداح و توصیف کیا کرتی تھیں۔ سن 36 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت زبیر اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پرجوش حامیوں میں سے تھے، لیکن جب لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یاد دلایا تو وہ میدان جنگ سے کنارہ کش ہو کر پلٹ پڑے۔ واپسی کے سفر میں وادی سبا میں پہنچے اور نماز پڑھتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے تو ایک شخص عمرو بن جرموز نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت اسماء کو ان کی شہادت کی خبر سن کر سخت صدمہ پہنچا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ اشعار کہے، ابن جرموز نے لڑائی کے دن ایک بلند ہمت شاہ سوار سے دغا کی جبکہ وہ نہتہ اور بے سر و سامان تھا۔ اے عمرو، اگر تم اپنے ارادے سے زبیر کو پہلے مطلع کر دیتا تو ان کو ایک نڈر اور بے خوف شخص پاتا۔ خدا تجھے غارت کرے، تو نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا، خدا کا عذاب تجھ پر ضرور نازل ہوگا۔ یہ اشعار دارالنشور میں حضرت اسماء سے منسوب کیے گئے ہیں، لیکن علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ اشعار حضرت زبیر کی ایک دوسری بیوی حضرت عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل نے کہے تھے، جو شعر و شاعری میں کافی درک رکھتی تھی۔ اس کے برعکس حضرت اسماء کے شعر و شاعری میں درک رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بہرصورت اس بات پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے، حضرت زبیر کی شہادت پر حضرت اسماء نے سخت غم و اندوہ کا اظہار کیا۔
حضرت اسما کی فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر تاریخ اسلام میں بڑی اہم شخصیت کے مالک ہیں۔ امام حسین کی المناک شہادت کے بعد انہوں نے بنی امیہ کی قاہر طاقت کا جس استقامت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر کو امام حسین کے رفقا جیسے چند ساتھی مل جاتے تو وہ بنی امیہ کی سلطنت کا تختہ الٹ کر رکھ دیتے اور خلافت راشدہ کا نقشہ قائم کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ اس موقع پر حضرت اسما نے جس حق پرستی، بے خوفی، صبر و رضا اور جرأت ایمانی کا ثبوت دیا وہ ان کی کتاب زندگی کا ایک تابناک ورق ہے۔ سن 30 ہجری یا سن 31 ہجری 30 اور 31 سے حضرت اسما شوہر سے علیحدگی کے بعد مستقل طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رہتی تھیں۔ حضرت عبداللہ ان کی بے حد تعظیم اور خدمت کرتے تھے اور اپنی شہادت سن 73 ہجری 73 ہجری تک انہوں نے مسلسل اپنی ضعیف العمر ماں کی اطاعت اور رضا جوئی کی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے رکھا۔ حضرت اسما بھی اپنے سعادت مند فرزند کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی تھیں۔ یہ انہی کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر علم و فضل، زہد و تقا، حق گوئی، شجاعت اور بے خوفی کا ایک مثالی پیکر بنے۔ امام حسین کی طرح انہوں نے بھی مرتے دم تک یزید کی بیعت نہ کی اور پھر اس کی موت کے بعد بھی اس کے جانشینوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ سن 66 ہجری میں عراق اور حجاز وغیرہ کے لوگوں نے انہیں متفقہ طور پر اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ سن 73 ہجری تک انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنا علم خلافت بلند رکھا۔ ان 6 سالوں میں انہیں بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنا پڑا۔ ایک طرف مختار بن ابی عبید ثقفی کی زبردست جماعت تھی اور دوسری طرف بنو امیہ کی قاہر قوت۔ وہ بڑے عزم اور حوصلہ کے ساتھ ان دونوں محاذوں پر لڑتے رہے۔ جب عبد الملک بن مروان مسند حکومت پر بیٹھا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو ختم کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ایک آزمودہ کار جرنیل حجاج بن یوسف ثقفی کو مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے ایک زبردست فوج کے ساتھ یکم ذی الحج سن 72 ہجری کو مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بے مثال استقامت دکھائی اور 6 ماہ تک اموی فوج کو مکہ معظمہ پر قابض نہ ہونے دیا۔ حجاج نے محاصرے میں اتنی سختی برتی کہ مکہ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے بیت اللہ کی عزت و حرمت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا اور جبل بوقبیس پر منجنیق نصب کر کے اس نے کعبۃ اللہ پر لگاتار پتھر برسائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پتھروں کی بارش میں بھی اس انہماک سے نماز پڑھتے تھے کہ کبوتر ان کے کندھوں اور سر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ محاصرے کی شدت اور خوراک کی قلت سے تنگ آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے اکثر ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر حجاج بن یوسف سے جا ملے، حتیٰ کہ ان کے فرزندوں نے بھی بے وفائی کی اور حجاج کے پاس جا کر امان کے طالب ہوئے، لیکن اس 72 سال کے بڈھے شیر نے بنو امیہ کے اقتدار کو تسلیم نہ کرنے کا حلف اٹھا رکھا تھا۔ اثناء محاصرہ میں ایک دن حضرت اسما کی مزاج پرسی کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کچھ علیل تھیں۔ گفتگو کے دوران حضرت عبداللہ کے منہ سے نکل گیا، اماں جان، موت میں بڑی راحت ہے۔ بولیں، شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے کہ ضعیف العمری کے دکھوں سے نجات پا جاؤں، لیکن بیٹے میں تمہارا انجام کرنا چاہتی ہوں تاکہ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا کفن دفن کروں اور اگر تم فتح پاؤ تو میرا دل ٹھنڈا ہو۔ اس واقعہ کے 10 دن بعد جب گنتی کے صرف چند ساتھی رہ گئے تو وہ آخری بار حضرت اسما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اماں جان، میرے ساتھیوں نے بے وفائی کی ہے، اب سوائے چند جانثاروں کے کوئی بھی میرا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر ہتھیار ڈال دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو امان مل جائے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے میرے فرزند، اگر تم حق پر ہو تو مردوں کی طرح لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤ، اور اگر کسی قسم کی ذلت برداشت نہ کرو اور اگر یہ تمہارا کھکیڑ دنیا طلبی کے لیے تھا تو تم سے برا کوئی شخص نہیں جس نے اپنی عاقبت بھی خراب کی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ ایک اور روایت میں حضرت اسما سے یہ الفاظ منسوب ہیں، بیٹا، قتل کے خوف سے ہرگز کوئی ایسی شرط قبول نہ کرنا جس میں تم کو ذلت برداشت کرنی پڑے۔ خدا کی قسم، عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کی جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا، اماں جان، میں حق و صداقت کے لیے لڑا اور حق و صداقت کے لیے ساتھیوں کو لڑایا، اب آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں۔ حضرت اسما نے فرمایا، بیٹا، اگر تم حق پر ہو تو حالات کی ناموافقت اور ساتھیوں کی بے وفائی کے سبب دشمنوں سے دب جانا شریفوں اور دینداروں کا شیوا نہیں۔
ابن زبیر نے عرض کیا اماں جان میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف یہ خیال ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کا مسئلہ کریں گے اور صلیب پر لٹکائیں گے جس سے آپ کو رنج ہوگا۔ صدیق اکبر کی جلیل القدر بیٹی نے فرمایا بیٹے جب بکری ذبح کر ڈالی جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اسے کیا پرواہ، تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جاؤ، راہ حق میں تلواروں سے کیما ہونا گمراہوں کی غلامی سے ہزار درجہ بہتر ہے، موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کبھی قبول نہ کرنا۔ اپنی عظیم ماں کے حوصلہ افزا کلمات سن کر ابن زبیر پر رقت طاری ہو گئی اور فرط محبت و عقیدت سے انہوں نے اپنی والدہ کا سر چوم لیا، پھر عرض کیا اماں جان میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ راہ حق میں مردانہ وار لڑ کر جان دے دوں، لیکن آپ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ رنج و غم نہ کریں۔ الحمدللہ کہ میں نے آپ کو اپنے سے بڑھ کر ثابت قدم اور راضی برضا پایا، آپ کی باتوں نے میرا ایمان تازہ کر دیا ہے، آج میں ضرور قتل ہو جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میرے قتل کے بعد بھی آپ صبر و شکر سے کام لیں گی، خدا کی قسم میں سچ عرض کرتا ہوں کہ آج تک میں نے جو کچھ کیا وہ سب حق کو سر بلند کرنے کے لیے تھا، میں نے کبھی برائی کو پسند نہیں کیا، کسی مسلمان پر ظلم نہیں کیا، کبھی بدعہدی نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اپنے امال کا کڑا محاسبہ کیا اور اپنی حدود خلافت میں جہاں تک بن پڑا عدل جاری کیا، لوگوں سے خدا اور رسول کے احکام کی تعمیل کروائی اور اعمال بد سے انہیں روکا، خدا میں دین کے آگے دنیا کو ہیچ سمجھتا ہوں، اللہ کی رضا کے سوا مجھے کوئی شے مطلوب نہیں۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا الہی میں نے یہ باتیں فخر کی راہ سے نہیں کہیں بلکہ صرف اپنی والدہ محترمہ کی تسکین اور اطمینان کے لیے کہی ہیں۔ حضرت اسماء نے انہیں دعا دی اور فرمایا بیٹے تم اللہ کی راہ میں جان دو، میں انشاءاللہ صابر و شاکر رہوں گی، اب آگے آؤ تاکہ آخری بار تمہیں پیار کر لوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ضعیف العمر ماں نے اپنے لخت جگر کو گلے لگایا اور ان کا منہ سر چوما، اس وقت حضرت عبداللہ نے زرہ پہن رکھی تھی، حضرت اسماء کا ہاتھ ان کی زرہ پر پڑا تو پوچھا بیٹے یہ تمہارے جسم پر کیا ہے، عرض کیا زرہ ہے تاکہ دشمن کے حربوں سے بچاؤ ہو، حضرت اسماء نے فرمایا بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکلتے ہو اور ان عارضی چیزوں کا سہارا لیتے ہو، حضرت عبداللہ نے اسی وقت زرہ اتار پھینکی، سر پر سفید رومال باندھ لیا اور ماں سے کہا اماں جان اب میرے جسم پر معمولی لباس ہے، حضرت اسماء نے فرمایا بیٹا اب میں خوش ہوں، جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور اس کے ہاں اسی لباس میں جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے تلوار سونت لی اور رجز پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے، کافی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے، آخر زخموں سے چور چور ہو کر صدیق اکبر کا یہ اولو العزم نواسا اور حضرت اسماء کا لخت جگر اپنے مولا حقیقی سے جا ملا۔ ابن زبیر کی شہادت کی خبر سن کر حجاج بن یوسف کو بڑی مسرت ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ ابن زبیر کی لاش کو مقام ہجون میں سولی پر الٹا لٹکا دیا جائے۔ حضرت اسماء کو حجاج کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ خدا تجھے غارت کرے، تو نے میرے لخت جگر کی لاش کو دار پر کیوں لٹکایا؟ حجاج نے جواب میں کہلا بھیجا میں لوگوں کو ابن زبیر کے انجام سے عبرت دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماء نے اسے پھر پیغام بھیجا کہ میرے بچے کی لاش میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کی تجہیز و تکفین کر سکوں۔ سنگ دل حجاج نے صاف انکار کر دیا۔ ابن زبیر کی شہادت کے ایک دو دن بعد حضرت عبداللہ بن عمر کا مقام ہجون سے گزر ہوا، ان کی لاش سولی پر لٹکتے دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئے اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا اے ابو خبیب السلام علیک، میں نے تم کو اس سیاست میں پڑھنے سے منع کیا تھا، تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے۔ شہادت کے تیسرے دن حضرت اسماء ایک کنیز کے سہارے مقام ہجون میں تشریف لائیں، اتفاق سے اس وقت حجاج بھی وہاں گشت کر رہا تھا۔ حضرت اسماء کو لوگوں نے حجاج کی موجودگی کی اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا کیا اس سوار کے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ حجاج نے کہا وہ ملحد تھا، اس کی یہی سزا تھی۔ حضرت اسماء تڑپ اٹھیں، فرمایا خدا کی قسم وہ ملحد نہ تھا بلکہ نماز گزار، روزہ دار اور متقی تھا۔ حجاج نے جھلا کر کہا بڑھیا یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری عقل سٹھیا گئی ہے۔ حضرت اسماء نے بڑی بے باکی سے جواب دیا میری عقل نہیں سٹھیا گئی، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بنو ثقیف میں ایک قذاب اور ایک ظالم سفاک پیدا ہوگا، جو 100 قذاب یعنی مختار بن ابو عبید ثقفی کو تو ہم نے دیکھ لیا اور ظالم سفاک تو ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حجاج نے سنا کہ ابن عمر نے ابن زبیر کی لاش کے نیچے کھڑے ہو کر ان کی تعریف کی ہے تو اس نے لاش کو اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا اور حضرت اسماء کو بلا بھیجا، انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے کہلا بھیجا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو ورنہ چوٹی پکڑ کر گھسٹواؤں گا۔
حضرت اسما نے جواب میں کہلا بھیجا، خدا کی قسم اس وقت تک نہ آؤں گی جب تک تو چوٹی پکڑ کر نہ گھسٹوائے گا۔ حجاج اب مجبور ہو کر خود حضرت اسما کے پاس پہنچا اور دل آزارانہ لہجے میں کہنے لگا، اے ذات النطاقین، سچ کہنا، خدا کے دشمن کا انجام کیسا ہوا؟ حضرت اسما نے فرمایا، ہاں، تو نے میرے فرزند کی دنیا خراب کی لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے تو میرے بیٹے کو تنزن ابن ذات النطاقین کہتا تھا، تو خدا کی قسم میں ذات النطاقین ہوں۔ میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا توشہ دان اپنی نطاق سے باندھا تھا، لیکن میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ بنی ثقیف میں ایک قذاب اور ایک سفاک ہوگا۔ قذاب کو ہم نے دیکھ لیا، سفاک کا دیکھنا باقی تھا، سو وہ تو ہے۔ حجاج حضرت اسما کی بے باکانہ گفتگو سن کر سکتے میں آ گیا اور کان دبا کر وہاں سے چل دیا۔ شبلی نعمانی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ شہادت اور حضرت اسما کی جرأت ایمانی اور صبر کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مسند آرائے خلافت جو ہوئے ابن زبیر، سب نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے یک بار۔ ابن مروان نے حجاج کو بھیجا پائے جنگ، جس کی تقدیر میں تھا مرغان حرم کا شکار۔ حرم کعبہ میں محصور ہوئے ابن زبیر، فوج بے دین نے کیا کعبہ ملت کا حصار۔ دامن عرش میں ہوا جاتا تھا آلودہ گرد، بارش سنگ سے اٹھتا تھا جو اڑ اڑ کے غبار۔ تھا جو سامان رسد چار طرف سے مسدود، ہر گلی کوچہ بنا جاتا تھا ایک کنج مزار۔ جب یہ دیکھا کہ کوئی ناصر و یاور نہ رہا، ماں کی خدمت میں گئے ابن زبیر آخر کار۔ جا کے عرض کی، اے اخت حریم نبوی، نظر آتے نہیں اب حرمت دین کے آثار؟ آپ فرمائیے اب آپ کا ارشاد ہے کیا کہ میں ہوں آپ کا ایک بندہ فرما بردار، صلح کر لوں کہ چلا جاؤں حرم سے باہر، یا یہیں رہ کے اسی خاک پہ ہو جاؤں نثار؟ بولیں وہ پردہ نشین حرم سر عفاف، حق پہ گر تو ہے تو پھر صلح ہے مستجب آر۔ یہ زمیں ہے وہی قربان گہ اسماعیلی، فدیہ نفس ہے خود دین خلیلی کا شعار۔ ماں سے رخصت ہوئے یہ کہہ کے با آداب و نیاز، آپ کے دودھ سے شرمندہ نہ ہوں گا زنہار۔ پہلے ہی حملہ میں دشمن کی الٹتیں فوجیں، جس طرف جاتے تھے ٹوٹتی جاتی تھی کتار۔ منجنیقوں سے برستے تھے جو پتھر پہم، ایک پتھر نے کیا آ کے سرد رخ کو فگار۔ ایک پتھر نے کیا آ کے سر و رخ کو فگار۔ خون ٹپکا جو قدم پہ تو کہا ازراہ فخر، یہ ادا وہ ہے کہ ہم ہاشمیوں کا ہے شعار۔ اس گھرانے نے کبھی پشت پہ کھایا نہیں زخم، خون ٹپکے گا تو ٹپکے گا قدم پہ ہر بار۔ زخم کھا کھا کے لڑتے جاتے تھے لیکن کب تک، آخر الامر برے خاک پہ مجروح و نزار۔ لاش منگوا کے جو حجاج نے دیکھی تو کہا ان کو سولی پہ چڑھاؤ کہ یہ تھا قابل دار۔ لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لیکن ان کی ماں نے نہ کیا رنج و الم کا اظہار۔ اتفاقات سے ایک دن جو ادھر جا نکلیں، دیکھ کے لاش کو بے ساختہ بولیں یک بار، ہو چکی دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں اب بھی یہ سوار۔ حضرت اسما جب حجاج بن یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے رخت جگر کی لاش ان کے حوالے نہیں کرے گا، تو انہوں نے کسی ذریعہ سے عبد الملک کو دمشق پیغام بھجوایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن زبیر کے بھائی عروہ بن زبیر محاصرہ مکہ کے دوران میں آخر وقت تک ان کے ساتھ تھے۔ جب عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے اور حجاج نے ان کی لاش سولی پر لٹکوا دی تو وہ مکہ سے پوشیدہ طور پر عبد الملک کے پاس دمشق پہنچے۔ وہ عروہ سے بڑی محبت اور تکریم سے پیش آیا اور تخت پر اپنے پاس جگہ دی۔ عروہ نے اسے مکہ کے سارے حالات بتائے اور اس سے درخواست کی کہ حجاج کو ابن زبیر کی لاش اسما کے حوالے کرنے کا حکم بھیجے۔ عبد الملک نے اسی وقت حجاج کو ایک غضب آلود خط لکھا جس میں اس کی حرکت پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور حضرت ابن زبیر کی لاش فوراً حضرت اسما کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ عبد الملک کا خط پہنچنے پر حجاج نے ابن زبیر کی لاش حضرت اسما کے حوالے کر دی۔ ابن ابی ملیکہ ایک عینی شاہد کا بیان ہے
کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت اسما کو ابن زبیر کی لاش ان کے حوالے کیے جانے کی بشارت دی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسے غسل دو۔ لاش کا جوڑ جوڑ الگ ہو چکا تھا، ہم ایک حصہ بدن کو غسل دے کر کفن میں لپیٹتے جاتے تھے۔ جب سارے اعضاء کا غسل ہو چکا تو حضرت اسما نے اپنے لخت جگر کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر ہم نے جنازہ پڑھ کر ابن زبیر کو مقام ہجون میں سپرد خاک کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت اسما فرمایا کرتی تھیں کہ الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں اپنے فرزند کا جثہ کفنا دفنا کر مطمئن نہ ہو جاؤں۔ اس وقت کے 7 دن یا بعض روایتوں کے مطابق 20 دن یا 100 دن کے بعد حضرت اسما نے بھی پیک اجل کو لبیک کہا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 100 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن سارے دانت سلامت تھے اور ہوش و حواس بالکل درست تھے۔ قد دراز اور جسم فربا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اخیر عمر میں بصارت جاتی رہی تھی، اس لیے عبداللہ بن زبیر کا واقعہ شہادت بچشم خود نہیں دیکھا بلکہ ٹٹول ٹٹول کر یا پوچھ پوچھ کر ہر کیفیت سے آگاہ ہوتی تھی۔ حضرت زبیر نے سے حضرت اسما کو اللہ تعالیٰ نے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں عطا کی تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عروہ، منذر، مہاجر، عاصم، خدیجۃ الکبریٰ، ام حسن اور عائشہ۔ ان میں سے حضرت عبداللہ اور عروہ نے تاریخ میں لازوال شہرت حاصل کی۔ حضرت اسما علم و فضل کے اعتبار سے بھی بڑا اونچا درجہ رکھتی تھیں۔ ان سے 56 احادیث مروی ہیں، 56۔ راویوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، ابو بکر عباد و عامر پسرانے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عروہ، عبداللہ بن کیسان، فاطمہ بنت منذر بن زبیر، محمد بن منقدر ابن ابی ملیکہ، وہب بن کیسان، مطلب بن حنطب، ابو نوفل ابن اقرب، مسلم معری، صفیہ بنت شیبہ اور عبادہ بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر شامل ہیں۔ حضرت اسما نے اپنی طویل زندگی میں زمانے کے بے شمار نشیب و فراز دیکھے۔ وہ تاریخ اسلام کی ان معدود چند ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا اور پورا دور رسالت اور خلفائے راشدین کا عہد باسعادت بھی دیکھا، اپنے عظیم المرتبت فرزند کا دور عروج بھی دیکھا اور ان کی المناک شہادت کا منظر بھی دیکھا۔ ان پر بارہا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن انہوں نے ہر موقع پر بے پناہ عزم و استقلال اور جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ بلا شبہ وہ تاریخ اسلام کی ایک محتمم بشان شخصیت ہیں اور ان کا درخشندہ و تابندہ کردار مسلمانوں کے لیے تا ابد مشعل راہ بنا رہے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔